वैसे ये فرمائیے کہ یہ جو اچانک 3 دن کے اندر اندر 26 روپے بعض لوگ کہتے ہیں 30 روپے ڈالر نیچے آ گیا، تو یہ ہوا کیسے اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا سب سے پہلے یہ اللہ کا کرم ہے اور نبی پاک صدقہ اور آسم منیر کا سب کو کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے پہلی دفعہ جتنے بھی چیف تھے بیک فٹ پہ کھیلتے تھے بیک ڈور، لیکن یہ اس کو کریز سے باہر آنا پڑا جب سے حکومت کے نگراں حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور انہوں نے شمشاد میڈم نے کہا کہ مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنے گمبھیر حالات ہے اور میں چارج نہ لیتی، اس کے اس بیان سے بڑی مایوسی پھیلی، لیکن میں چیف صاحب نے ایک آخری امید بن کے امیدوں کا سہارا بن گئے، جو پوری قوم مایوس تھی وہ اکرم بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں ساری چیزوں کو لا اینڈ آرڈر کو بالکل صحیح کروں گا، قانون کی رکھوالی بھی کروں گا، اس پہ عمل بھی کروں گا، اور جتنے سٹے باز ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لوں گا۔ یہ پچھلے ہفتے میں نے تمام میڈیا پہ یہ آرمی چیف اور تمام جو لارج پوسٹ کے حد سے ان سے درخواست کی، انہیں میں نے بتایا۔ نہیں، اب سوال مطلب یہ ہے کہ کیا کیسے گیا؟ کیا کریک ڈاؤن ہوا ہے؟ جو سمگلر تھے ان کو روکا گیا ہے، جو لوگ بلا وجہ ڈالر کو ہولڈ کر رہے تھے ان کو پکڑا گیا ہے، یا پھر جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا کیا ہے؟ کیسے کنٹرول ہو؟ وہی میں بتا رہا تھا، میں نے خود اپیل کی تھی کہ پوری میڈیا پہ سماع پہ ایئر پہ سب پہ چلا تھا اسپیکر، اور اس کے بعد میرا ویڈیو بھی چلا کہ میں نے کہا جی اس وقت پوری بڑی ایکسچینج کمپنی کی مارکیٹیں ان کے باہر بلیک مارکیٹ کے جو کارندے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی کسٹمر آتا ہے اس کو گھیر کے اپنے خفیہ دفتروں میں لے جاتے ہیں اور ہم سے 2-3 روپے زیادہ آفر کرتے ہیں۔ انہوں نے ہماری سپلائی کاٹ دی، 90% بزنس ان کے پاس چلے گیا۔ اگر یہی رہا اور یہ بلیک مافیا نے پاکستانی روپے کو صحیح وجہ اور مواد بڑھا لیا تو پاکستان تو کہیں کا نہیں رہے گا، اور اسی وجہ سے انٹر کا بینک کا ریٹ اور مارکیٹ کا ریٹ 30 روپے کا فرق ہو گیا۔ تو میں نے ریکویسٹ کی کہ ان کے خلاف ایکشن لیں اور تاکہ پاکستان کو بچائیں۔ تو چیف آرمی اسٹاف ٹاسک فورس بنے، خفیہ جو اداروں کے لوگ سے سول کپڑے میں آئے، انہوں نے رکھی کہ کچھ لوگوں کو پکڑا، بڑی مارکیٹ بڑے مگر بچوں کو۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے یہ سارے انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور ساری سپلائی جب بحال ہوئی تو پچھلے 3 دن میں اللہ آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ بھی گرا، اور ہم نے انٹر بینک میں 20 ملین ڈالر دیے ہیں جو کہ ہمیں پبلک نے دیے، اور انٹر ہمارے پاس کوئی خریدنے والے نہیں ہے۔ تو یہ سارا میں سمجھوں کریڈٹ جو ہے آرمی چیف آف اسٹاف آسم منیر کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سپلائی بحال ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے آج انٹر بینک اور فری مارکیٹ کا پچھلے ایک سال۔ ایک اور سوال ہے کہ پاکستان کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی ایکٹ ہوتا ہے تو 1-2 ہفتے سے معاملات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جو ہی وہ پریشر ہٹتا ہے تو پھر دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو لانگ ٹرم کیا پالیسی ہونی چاہیے جس سے ڈالر واقعی مقائم نہ ہو مارکیٹ سے اور کنٹرول میں رہے؟ یہ بالکل صحیح سوال ہے، یہی میں نے کہا اپنے انٹرویو میں بھی اور میڈیا بھی، اور ہماری میٹنگ بھی ہوئی اعلیٰ حکام سے۔ میں نے کہا اس سال میں 3 دفعہ ایسا ہوا ہے ڈالر گرا ہے 20 روپے 25 روپے، لیکن پھر تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ واپس بڑھ گیا ہے۔ تو اس کو لانگ ٹرم آپ اس کی ٹاسک فورس بنائیں، ان کو جتنی بھی یہ معافی ہے سٹے باز ہے، آپ نے پچھلے ہفتے پڑھا ہوگا بزنس کو، اس نے کہا کہ 9,000 ارب روپے ان سٹے بازوں کے پاس بینکوں سے باہر پڑے، اور یہ جب چاہتے ہیں کبھی چینی کا بحران کرتے ہیں، کبھی ڈالر کا، کبھی گولڈ کا، جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں اس کو بحران پیدا کر پاکستان سے پوری معیشت کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے خلاف ایکشن کیا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں ان کو جو ہے فائلر نان فائلر کا نان فائلر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ پوری آپ نے اکانومی ان کے ہاتھ میں دے دیے، ان کو جو ہے بالکل فائلر بنائے ان کو، جو ہے تاکہ آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ ہو تو آپ کا پورے سال کا بجٹ 6,000 ارب ہے، 9,000 ارب ان کے پاس پاکستان میں پڑے، باہر کتنے بلین پڑے، تو ان کے خلاف ایکشن بنتا ہے، اور ان کو ایک موقع دیں۔ اگر موقع کے اندر وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو ان کو بالکل جو ہے 5,000 کا نوٹ ہے، میں سمجھے اس کو کینسل کرنے کا وقت آ گیا، 2 سال یا 3 سال بعد اس کو ٹائم دیں تاکہ یہ سارے کے سارا پیسہ واپس ملک کے بینکوں میں آ جائے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ اس وقت ڈالر کی صورتحال کیا ہے؟ کیا ڈالر سب کو اویلیبل ہے اور سپلائی اس کی ٹھیک ہے، لینے والے کم ہو گئے ہیں اور بیچنے والے زیادہ ہو گئے ہیں؟ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھو ابھی بالکل اس وقت سپلائی سرپلس ہے ہمارے پاس۔ ہم نے جب مارکیٹ میں ٹوٹل ہم نے پتہ کیا ٹوٹل صرف 5 لاکھ ڈالر بکے، وہ بھی جو لوگ سفر کر رہے تھے، اور 10 ملین ڈالر ہم نے سرنڈر کیا انٹر بینک میں۔ تو یہ اس کے مطلب لوگ بیچ رہے ہیں اور مل بھی رہے، اور میں نے کہا اگر انٹر بینک اور گرتا ہے پھر اور بھی گر سکتا ہے۔ تو ابھی سارا دار و مدار ہم نے انٹر بینک سے جو 30 روپے کا فرق تھا وہ ختم کر کے نیچے لے آئے۔ اب انٹر بینک پہ جو آج بھی میں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب سے بات کی ہے کہ میں نے کہا جس کو بھی آپ بھی ایک ٹرینڈ چلائیں، جس طرح آج گرایا کل بھی گرائیں، جو لوگوں کے گھروں میں پڑا ہے، جو لوگ یہ سٹے باز یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ 350 یا 400 ہو جائے گا، ان کی امیدوں میں پانی پھینچ جائے گا، ان کا کوئی سٹے بازی نہیں کرے گا۔ اس کو لانگ ٹرم چلائیں، اور ایجنسیاں بھی ان کو پکڑیں، اور ان کو یہ کتے کی گود میں جو بار بار جو ہے نا کھڑی ہو جاتی ہے اس کو کاٹنا پڑے گا تبھی ملک بچے گا۔
अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद मैंने ब्रेक लेनी है। सवाल ये है कि ये बताइएगा कि इस वक्त जो डॉलर है, मेरा ख्याल है इंटर बैंक में उसका रेट 3 रुपए 304 रुपए है, तो इससे नीचे आएगा डॉलर या यहाँ पे सस्टेन करेगा? देखो ये अब बैंकों का काम है, इससे नीचे ना। हमारा जो काम था हमने अपना कर दिखाया, जो कि 30 रुपए का फर्क था उससे हम नीचे ले आए। अब अगर बैंक यहाँ से नीचे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गिरना। अगर बैंक यहाँ स्टैंड कर लेते हैं तो एक्सपोर्टरों की ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं कि वो ज्यादा बहुत ब्लैकमेल करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि ये अंडर एनवाइस और एनवाइस उसमें से कुछ लोग कर रहे हैं और आधा पैसे दिए ले जाते हैं। आज भी आपने पढ़ा होगा 16 रुपये हुकूमत ने ड्यूटी की और ओवर एनवाइस करके अरबों रुपया बाहर ले जाते हैं। ये इनका तो मिनटों में जो पैसे इधर उधर हो जाता है। तो इनको भी क्रैक डाउन की जरूरत है। इस वक्त दायरे में मैं समझ जो काली भेड़े उनको बेनकाब करने का वक्त अगर तभी पाकिस्तान बचेगा। और आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वैसे अदारों को, रियासत को या गवर्नमेंट को कि कहां कहां गड़बड़ हो रही है? बिल्कुल, हमारी बाकायदा आला काम के साथ मीटिंग रहती है, उनको हम पूरी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है वो बड़ी हमारी तजवीज़ पे अमल भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, जिससे हमारे बिल्कुल आप टीम वर्क बन गया और हम इंशाल्लाह भंवर से मुल्क को निकालेंगे। और पाकिस्तान की देखो पूरी इस वक्त जो मैशत है वो डॉलर के गिर देंगे। ये अगर डॉलर बढ़ जाए तो पूरी मैशत आपकी तबाह हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होता है। 1 रुपया भी अगर डॉलर का रेट बढ़े तो 130 अरब डॉलर के हमारे कर्ज 130 अरब रुपए का इजाफा होता है। तो ये इस वक्त जो बजट था आपको पता है 209 रुपए सेट किए गए थे। अगर इससे ऊपर जितने भी जाएगा तो हुकूमत को फिर और लोन लेने पड़ेंगे। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी हमारी इस वक्त पूरी कहते हैं पाकिस्तान की इकानमी की रूह डॉलर बन गया है। तो इसको जो है नीचे रखना पाकिस्तान की जरूरत भी और तरक्की का राज भी है।